نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ ہم یہاں پہ نبی اللہ کا جو دین ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، وہ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع کے اوپر اللہ کے فضل سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمارے دل میں اتار دیں۔ ہم نے بات کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندیاں تھیں ان سے متعلق، اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ جس چیز کا بھی تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے، اس کی عزت، اس کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند ہوتی ہے۔ تو جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقین ہیں، ان کی عقیدت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، ان کی عزت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور اپنی ہر چیز سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولادوں سے زیادہ ہمیں محبت ان متعلقین سے ہونی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تو ہمیں ہونی ہی چاہیے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل 11 ازواج مطہرات ہیں، اور ان میں سے 9 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت موجود تھیں، اور 2 کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ کنیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھیں، ان میں سے 4 کے نام ہمیں معلوم ہوئے تو جو لکھتی ہے یہاں پہ کہ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے پیدا ہوئے تھے، اور اس کے بعد سیدہ ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدہ جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ محبوبین کی کامل محبت نصیب فرمائے، ان سے عقیدت نصیب فرمائے، اور ان کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو خوبصورت فرما دیں، اللہم آمین۔ تو آج ایک اہم بات ہم نے یہ کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جیسے ہم نے بتایا کہ کل 11 نکاح ہوئے، جن میں سے 9 بیویاں جو تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھیں۔ اب مسلمانوں کو تو ظاہر آپ کے مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں کوئی اعتراض کی بات بنتی نہیں تھی، لیکن کفار نے بڑی جسارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس معاملے کے متعلق اعتراض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بہت سی شادیاں ایک وقت میں کیوں کر کے رکھی۔ کفار کے اس اعتراض کی وجہ سے جن مسلمانوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور ان کے پاس دین کا مکمل علم بھی نہیں ہوتا، تو وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی وسوسہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو واضح کرنا بڑا ضروری ہے کہ کسی کے دل میں ابھی یہ خیال نہ بھی آیا ہو تو وہ اپنے ذہن کو بھی اسے صاف کر لے، اور اگر کسی دوست کے، کسی سہیلی کے دل میں ایسا خیال ہے تو اس کو جواب دے سکیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض آدمیوں کے پاس شیطان آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، تو آدمی کہتا ہے فلاں کو فلاں نے پیدا کیا، یعنی احمد کو اس کے والد محبوب نے پیدا کیا، اور محبوب کو ان کے والد رضا نے پیدا کیا، اس طرح سے بات چلتی جاتی ہے۔ تو آخر میں وہ کہتا ہے، پھر بندہ آخر میں کہتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو پھر شیطان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے کہ جب اس طرح کے سوالات تک نوبت آ جائے تو بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور اس سلسلے کو، سوچنے کو ختم کر دے، اور وہ کہے کہ میں اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لے کر آیا ہوں، اور پھر ان باتوں کو مزید نہ سوچے۔ تو جو باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں ان کے معاملے میں یہی رویہ ہونا چاہیے کہ جیسا اللہ ان کے رسول نے کہہ دیا وہ ویسی ہی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بہت سے نکاح ہوئے، یعنی کہ 11 نکاح ہوئے، اور 9 ازواج مطہرات آپ کے وصال کے وقت موجود تھیں۔ اس کی بہت سی حکمتیں علماء کرام نے لکھی ہیں، جن میں سے 2 بڑی حکمتیں یہاں پہ ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ دین کی تعلیم کی غرض تھی کہ گھریلو معاملات بڑے اہم ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خواتین کی جماعت تیار ہو گئی جن کے مختلف مزاج تھے، اور مختلف مزاجوں کے لحاظ سے انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ان سے سیکھا، اور پھر یہ علم، اور خاص طور پہ جو گھریلو معاملات ہوتے ہیں، جو میاں بیوی کے اندرونی معاملات ہوتے ہیں، ان کا علم انہوں نے اپنے امت کے بیٹے اور بیٹیوں تک پہنچایا۔ تو ایک تو یہ حکمت تھی، اور دوسری حکمت بتائی گئی ہے کہ خاندانی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے دین کو مضبوط کرنا۔
تو عرب کا قبائلی نظام تھا، اور قبائلی نظام میں جو سسرالی رشتہ دار ہوتے تھے ان کی بھی بڑی اہمیت ہوتی تھی اور ان سے دشمنی نہیں کی جاتی تھی. تو کچھ نکاح ایسے ہوئے کہ جس کی وجہ سے ان قبائل سے دشمنی ختم ہو گئی، اور پھر جب دشمنی ختم ہو گئی تو ان قبائل نے اسلام کی حقانیت کو دیکھا اور پھر وہ اسلام کی طرف آ گئے. تو یہ بھی حکمت تھی. لیکن ہم آج کچھ اس حکمتوں سے ہٹ کے بات کریں گے، اور اس میں پہلی بات یہ کہ سورہ نجم میں آیت نمبر 2 سے 4 تک کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ تمہارے ساتھی نہ راہ گم کی ہے انہوں نے، نہ وہ ٹیڑھی راہ کے اوپر ہیں، اور وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ صرف وہی کے بارے مطلب وہی کی بات کرتے ہیں جو ان پر اتاری گئی ہے، صرف یہ بات وہ کہتے ہیں. تو اس آیت میں ہمیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی سیدھی راہ چلتے تھے. سیدھی راہ کون سی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن شریف گواہی دے رہا ہے کہ انہوں نے راہ گم نہیں کی ہوئی، وہ سیدھی راہ چلتے ہیں. دوسری بات قرآن شریف کیا بتا رہا ہے کہ وہ اپنی خواہش سے کوئی کام نہیں کرتے، کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ جو وہی ہوتی ہے وہی بات بیان کرتے ہیں. تو ان قرآنی آیات سے یہ بات ثابت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی کرتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی کیا وہی حق تھا، وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات وہی کے مطابق ہوتی تھی. اور مؤلف القرآن میں ان آیات کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اجتہاد سے بھی جو بات کرتے تھے اس میں بھی وحی کی قوت موجود ہوتی تھی، تو اجتہاد صحیح ہوتا تھا. اور کہیں اگر امت کی تعلیم کے لیے اس اجتہاد میں کوئی کمی ہو بھی جاتی تو پھر وحی کے ذریعے اس کو درست کر دیا جاتا تھا. امت کی تعلیم کے لیے اس لیے کہا کہ کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری باتیں ایسی ہوتی کہ ان میں غلطی کا بالکل وہی نہ ہوتا، تو امت میں پہلے بھی عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا تھا، اور اب بھی بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو بڑھاتے بڑھاتے شرک تک لے جاتے ہیں. تو امت کی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ اجتہادی کیا کہنا چاہیے غلطیاں ہوئیں جن کی کہ وحی کے ذریعے درستگی ہو گئی. تو یہ نبی کے ساتھ ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کسی اور کی اجتہادی غلطی کی درستگی نہیں ہوتی. ہاں یہ ہے کہ اس کو اجتہاد کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، غلطی کا گناہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام غلطی کے اوپر رہ ہی نہیں سکتے، فوراً وہی آ جاتی ہے اور اس کو درست کر دیا جاتا ہے. تو اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہوئے ان سب میں اللہ تعالیٰ کی تائید شامل تھی. اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوتا تو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان نکاحوں سے روک دیا جاتا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد یعنی کئی نکاح کے بارے میں کوئی وسوسہ اگر شیطان دل میں ڈال دے اور آدمی اس وسوسے کو پالنا شروع کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں الاؤ کیا کوئی اتباع سے نکاح کریں. تو بندہ یہ اعتراض کر رہا ہے. اب بندہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ اعتراض کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اجازت دی، باقی مسلمانوں کو نہیں دی اجازت 4 سے زیادہ کی، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو ایسے وسوسوں سے اپنی پناہ نصیب فرمائیں. تو ہم نے یہاں پہ قرآن شریف کی مدد سے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی کرتے تھے اس کی وحی کے ذریعے حفاظت ہوتی تھی. اگر کچھ غلط ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوراً وحی آ جاتی کہ اس کام کو اس طرح کرنا ہے. تو جتنے بھی نکاح ہوئے اس میں اللہ تعالیٰ کی تائید شامل تھی، ان پہ اعتراض نہیں ہو سکتا. ایک اور بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر حکمت انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے جس چیز کا اللہ تعالیٰ جتنا علم دے دیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس علم پر عمل کرنا چاہیے. اور جس چیز کی حکمت اللہ تعالیٰ نہ بتائیں اس کو من جانب اللہ ہونے پر ایمان لانا ہی بندے کا کام ہے. اگر اپنے اوپر یہ گھمنڈ ہو گیا کہ ہم تو ہر چیز کو اپنی عقل سے سمجھ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو کام بتائے ہیں ان کی حکمت کو بھی اپنی عقل سے سمجھ سکتے ہیں، تو یہ تکبر جو ہے انسان کا کہ وہ تکبر کس بات کا کہ میں سب کچھ سمجھ سکتا ہوں، تو یہ تکبر گمراہی کا دروازہ کھول دیتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں. اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان آیتوں کی تعویلات تلاش کریں، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے
یعنی جو بھی ان آیتوں کا مطلب ہے ہم اس کے اوپر ایمان لے کے آ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس کا مطلب، اور یہ سب کچھ ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تو یہاں پر عقل مندوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ متشابہات کے پیچھے نہیں جاتے، ان کے بارے میں بس یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا وہی ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا اس کے اندر وہ ہے مطلب، اسی پر ہمارا ایمان ہے، تو اس کے پیچھے نہیں جاتے۔ اسی طرح ہمارے زندگی کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو متشابہات لگتی ہیں، یعنی ان کی حکمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو بس ہمارے اس پہ رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ہم اس کے اوپر اعتماد رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا کامل ایمان نصیب فرما دیں، اللہم آمین۔ اب اس آیت میں دیکھیں یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد نکاح ہیں ان کے بارے میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں کمزور لوگوں کے یا کفار جو پیدا کراتے ہیں، شیطان جو پیدا کراتے ہیں، اس کا علاج بھی معلوم ہو گیا، اور وہ یہ بات معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی عمل ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ اب سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہی ہماری بندگی ہے کہ ہم ایمان لے کر آئیں، ایمان لے کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کہا وہ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی کیا وہ ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ شک ہوگا تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پہ شک کیا یا پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ شک کیا، ٹھیک ہے، تو یہ بڑی واضح بات ہے، یہ تو کفر ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سے محفوظ فرمائے۔ اب سوال یہ کہ وسوسے آتے کیوں ہیں اس قسم کی باتوں پہ؟ تو ہوتا یہ کہ انسان جیسا خود ہوتا ہے ویسی وہ دوسروں کو سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، تو چنانچہ جو دنیا پرست ہوتا ہے وہ یہ بات سوچ ہی نہیں سکتا کہ جو ہمارے گھر میں بیویاں ہوتی ہیں ان سے تعلق دنیا پرستی کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا پرست اپنی طبیعت پر جس طرح کہ وہ خود ہوتا ہے، اس کے ذہن میں مختلف خیالات آتے ہیں نا، صحیح اور غلط، تو وہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ سمجھتے ہیں۔ جیسے یہاں پر دنیا پرستوں کی خواہش ہو سکتی ہے کہ جی ہم بھی بہت ساری شادیاں کریں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادیاں اپنی خواہش کے مطابق شادیاں حاصل کرنے کے لیے کی نا، حالانکہ وہ تو نے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے کی تھی۔ تو اپنی کوتاہ نظری کی وجہ سے، اپنی کمی کی وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو نہیں پا سکتے، نہیں پہنچ سکتے، تو ہم اپنے مزاج کے مطابق سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اسی لیے یہ کام کر رہے ہوں گے، تو اعتراض کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ فرمائے اور کفار کو بھی اس سے محفوظ فرمائے، ان کو ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ اب دیکھیں یہ تو مسلمانوں کے لیے بات ہو گئی کہ وہ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر اس کے اوپر عمل کریں۔ کفار کے لیے بھی ایک جواب موجود ہے، ٹھیک ہے۔ کفار کے لیے جواب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل جوان تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی جو اس وقت 40 سال کی تھیں، یعنی 15 سال آپ سے بڑی تھیں، اور نہ صرف یہ کہ بڑی تھیں بلکہ بیوہ بھی تھیں، اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی کر چکی تھیں، ان شوہروں سے بچے بھی موجود تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کی اور نہایت شاندار زندگی گزاری، صرف انہی کے ساتھ گزاری، اور ان کے انتقال کے بعد بھی آپ خیر کے ساتھ ہمیشہ ان کا تذکرہ فرماتے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شادی کے بعد کے 25-27 سال تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزارے، اور وہ ان کی واحد بیوی تھیں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل جوان تھے۔ ان کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 53 سال کی عمر میں شادی کی، اور وہ زیادہ تر اس لیے تھی کہ بچوں کی دیکھ بھال ہو سکے اور خاندانی امور سنبھال سکیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے کاموں کے اندر زیادہ توجہ دے سکیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں اس کے بعد کی، یعنی 10 شادیاں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ اسی 53 سال کی عمر سے 60 سال کی عمر تک، کچھ کتابوں میں 52 سال لکھا ہوا ہے، کچھ میں 53 لکھا ہوا ہے، اور ان شادیوں کی وجوہات دینی اور معاشرتی تھیں اور کچھ سیاسی تھیں۔ اب آپ سمجھیں کہ بڑھاپے کی ساری شادیاں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے کی گئیں، ورنہ جو آپ کی جوانی کا دور تھا اس میں تو آپ نے صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی رکھی، اور اس دور میں جب آپ 25 سال کی عمر سے لے کے جو نبوت تک کی عمر تھی 40 سال تک کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مرتبہ اپنی معاش کی فکر چھوڑ کے، یعنی کہ کمانا کیا ہے،
اپنے دوستوں کو چھوڑ کے، اپنی بیوی کو چھوڑ کے غار حرا میں چلے جاتے تھے اور لمبے وہاں پہ مراقبے کرتے تھے، کافی عرصہ وہاں پہ رہتے تھے، کئی دفعہ مہینہ مہینہ رہتے تھے، سامان لے جاتے تھے کھانے پینے کا، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہنچا دیا کرتی تھیں. اور یہ سب کچھ چھوڑ کے وہ کیوں جاتے تھے وہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ کی یاد ان کو تڑپاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے وہاں جاتے تھے. تو اب آخری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنی جوانی میں تو سب کچھ چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے غار حرا میں معتکف ہو جائے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو مل گئے، یعنی رسالت بھی مل گئی اور حبیب اللہ کا بھی بشارت مل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص تعلق ہو گیا اللہ تعالیٰ سے، معراج شریف میں دیکھ کر بھی آ گئے، تو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ توجہ نکاح کے اوپر چلی گئی ہو کہ بہت ساری شادیاں کر لوں. تو یہ بہت جہالت کی بات ہے اگر یہ سوچا جائے. تو اس کا دوسرا جواب، یعنی دوسری نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا، کہ اگر یہ انہوں نے اپنے لیے شادیاں نہیں کی، خود تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مصروف تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد میں غرق تھے، کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی ان کو، تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت نصیب ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ایمان کامل ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے وساوس ذہن کے اندر آ ہی نہیں سکتے، پھٹک ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے زیادہ محبت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیب فرمائے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہمارے تمام وساوس کی اور تمام گناہوں کا علاج ہے. ایسی محبت ہم کو مل جائے، اللہم آمین. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں، اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کے لیے ایسی محبت اس کے مقدر میں لکھتے ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے تمام گناہوں کو اس سے چھڑوا دے اور تمام وساوس کو اس سے ہٹا دے. اللہم آمین. یا اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لیجئے، اور ہمیں دین ایمان کے اوپر یا اللہ ثابت قدم فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لیجئے، اپنی کمزوریوں سے بچا لیجئے، اور ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ہمارے اعمال پیش ہوں تو بہت خوش ہو جائیں کہ میرے امتی کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.